بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار متوکل نے امام حسن عسکری کو قید کر دیا۔ اسی زمانے میں قحط پڑا اور لوگوں نے تنگ آ کر 3 دن نماز استسقا پڑھی مگر بارش نہیں ہوئی۔ متوکل نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ بھی لوگوں کے ساتھ نکلے۔ اگلے دن وہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ان کا راہب بھی نکلا۔ اس راہب نے دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو بارش ہونے لگی۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھ کر عوام میں سے کچھ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں شک ہونے لگا اور ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور ایک عظیم فتنہ لوگوں میں سر ابھارنے لگا۔ متوکل کو یہ بہت بھاری گزرا۔ اس نے امام حسن عسکری کو جو کہ قید خانے میں تھے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ آپ تشریف لائے تو متوکل نے کہا، آپ کے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک عظیم فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ امت ہلاک ہو جائے اسے بچا لیجیے، اور ساری بات آپ کے گوش گزار کی۔ آپ نے فرمایا انہیں حکم دیجیے کل پھر نکلیں، انشاءاللہ سارا شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے خلیفہ سے آپ کی رہائی کے بارے میں بات کی، اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ اگلے دن لوگوں کے ساتھ آپ بھی نماز استسقا کے لیے نکلے۔ جب راہب نے نصرانیوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تو ایک دم بادل چھانے لگے۔ امام حسن نے حکم دیا کہ راہب کے ہاتھ پکڑ لو۔ جب اس کے ہاتھ پکڑے گئے تو اس میں کسی انسان کی ہڈی تھی۔ آپ نے اس کے ہاتھوں سے وہ ہڈی لے لی اور اس سے فرمایا، اب ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اٹھائے تو چھایا ہوا بادل چھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج چمکنے لگا۔ لوگ یہ سب ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ خلیفہ نے آپ سے دریافت کیا، ابو محمد یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کسی نبی کی ہڈی ہے جو اس راہب کو کہیں سے دستیاب ہو گئی ہے، اور نبی کی ہڈی کی یہ شان ہے کہ وہ جب بھی آسمان کو دکھائی جاتی ہے تو بارش ضرور ہوتی ہے۔ لوگوں نے شک دور کرنے کے لیے اس کی آزمائش کی تو بالکل ویسا ہی پایا جیسا آپ نے فرمایا تھا، اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور امام حسن عسکری اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ تاحیات آپ کا معتقد رہا۔ اسی متوکل کے زمانے میں اس کے دربار میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ وہ سیدانی ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی سچائی کا پتہ کس سے لگے گا؟ لوگوں نے بتایا، امام حسن عسکری سے۔ اس نے آپ کو بلوایا اور تخت پر اپنے قریب بٹھا کے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے درندوں پر حسنین کریمین کی اولاد کا کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اسے ان کے سامنے پیش کرو، اگر وہ اسے نہ کھائیں تو یہ سچی ہے۔ جب عورت کو یہ بات بتائی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی تو اس نے اقرار کر لیا کہ وہ جھوٹی ہے۔ کچھ لوگوں نے خلیفہ سے کہا کہ انہوں نے جو بات بتائی ہے اس سے خود انہیں آزما کے دیکھیے۔ متوکل نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے حکم دیا کہ 3 درندے لائے جائیں اور انہیں محل کے اندر میدان میں چھوڑ دیا جائے، اور خود محل کے اندر دروازہ بند کر کے ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ان درندوں کو دیکھ سکے۔ درندے لا کے محل کے وسیع میدان میں چھوڑ دیے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اب امام حسن عسکری کو لایا جائے اور میرے پاس پہنچنے کے لیے محل کے میدان میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کسی طرح آپ کو میدان میں داخل کر کے بیرونی دروازہ بند کر دیا گیا۔ ادھر درندوں نے چنگھاڑ چنگھاڑ کے کان بہرے کر رکھے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو دیکھا سب خاموش ہو گئے، اور آپ کے قریب آ کر کوئی اپنا جسم آپ سے رگڑنے لگا، کوئی آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی پیٹھ سہلانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد تینوں درندے اپنے باڑے میں چلے گئے۔ تب محل کا دروازہ کھلا اور آپ سیڑھیاں چڑھ کر خلیفہ کے پاس پہنچے۔ کچھ دیر اس سے گفتگو فرمائی، پھر اتر آئے۔ واپسی میں بھی درندوں نے آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے پیچھے خلیفہ نے آپ کے پاس کثیر انعام بھیجا۔ لوگ خلیفہ سے کہنے لگے، آپ ان کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ تو اسے اس کی ہمت نہیں ہوئی اور بولا، مجھے مروانا چاہتے ہو؟ پھر سب کو حکم دیا کہ یہ راز راز ہی رہے، کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔